السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 75۔ آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کا جو ماہر ہے وہ نیک بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، پڑھتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ تو اکثر لوگ قرآن مجید سے پیچھے ہو جاتے ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، ان کو ترجمانی میں مشکل ہوتی ہے، سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے، تلاوت میں مشکل ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو مشکل پیش آئے گی، آپ جد و جہد کر کے اس قرآن کریم کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اٹک اٹک کے پڑھیں گے نا، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو آخرت کے لیے ہم سب کے والدین اور ہم سب کی بلندی کا باعث بنا دے، اس چیز کو، پڑھنے پڑھانے کو۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ، آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مائدہ، آیت نمبر 221 to 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت 21۔ بسم اللہ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام خطاب کہہ رہے ہیں، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ پیچھے ہم لوگ نے جو آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 20 میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلائی تھی اللہ کی نعمتیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اذکروا، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو دی ہے، کیونکہ وہ دراصل اللہ کے احسانات کو بھول چکے تھے، اللہ کی نعمت کو بھول چکے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں اس کی صبح ہوتی ہے کہ اس کا مال، اس کا جو ہے اہل و عیال اور جسمانی قوت اور ہر چیز وہ صحت مند ہے، ہر طریقے سے وہ صحت مند ہے، تو اس دن کی اس کے پاس خوراک بھی موجود ہے، تو اس کے پاس کیا ہے؟ وہ دراصل دنیا کی تمام نعمتیں اس کے اوپر اکٹھی کر دی گئی، جمع کر دی گئی ہیں۔ تو جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے پاس جسمانی قوت، طاقت، صحت مند، اور اس کے پاس اس دن کی خوراک موجود ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے پاس کئی نعمتیں اس کے پاس جمع کر دی گئی نا، کہ ہم سب کتنے ناشکر ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل بھی کیا تھے؟ اسی طرح سے وہ ناشکری کرتے تھے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ ترغیب دی کہ وہ جہاد کریں اور بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جو ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ہاتھ میں تھا نا۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس موضوع کو۔ تو جب انہوں نے اور ان کے اہل عیال نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہاں سے مصر سے ہجرت کر لی تھی، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے تک وہاں مصر ہی میں رہے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ اب تو بیت المقدس پر سرکش جو قوم تھی وہ عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، تم کیا کرو؟ تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، کہ اے میری قوم تم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ ارض مقدس سے مراد یہاں پہ فلسطین ہے، فلسطین مراد ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، التی کتب اللہ لکم، جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا تھا، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ اور تمہارے جو دادا ہیں یعقوب علیہ السلام کی زبانی تم سے یہ وعدہ بھی فرمایا تھا، تم میں سے ان لوگوں کی وراثت ہوگی جو مومن ہوں گے، یہ جو فلسطین کی جو زمین ہے یہ ان کے وارث ہو جائیں گے جو مومن لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم نہ پیٹ پھیرنا یہاں تک کہ تم جہاد سے نہ منہ موڑنا۔ ان سے کہا گیا کہ ولا ترتدوا علی ادبارکم، نہ تم پیٹ پھیرنا، کس سے؟ یعنی مقصد یہاں پہ کس سے تھا؟ پیٹ پھیرنے سے مراد یعنی جہاد سے تم نہ منہ موڑنا، نہ پیٹ پھیرنا، مقابلے کے وقت نہ تم پیٹ پھیر کے بھاگ جانا۔
فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، لوٹو گے پلٹو گے خسارہ پانے والے ہو کر کے۔ تو دراصل یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آیت میں فرما رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، کہ اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، یعنی فلسطین میں۔ تو فلسطین کیا تھی؟ ایک مقدس زمین تھی فلسطین، جو یہاں پہ ایک پاک زمین کو کہا گیا ہے، پاکیزہ ہے، پاک اس سے مراد ہے مقدس یعنی پاک زمین سے۔ دراصل یہ جو تھا یہ انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا، اور یہاں پہ مسلسل انبیاء کا آنا رہا، پیدائش رہی، اور وہیں پہ دفن ہونا رہا، اور تو یہ پاک زمین تھی۔ تو دراصل یہ جو بنی اسرائیل تھے، دراصل یہ جب یوسف علیہ السلام کا جب دور تھا نا، تو وہاں سے مصر سے ان سب نے ہجرت کر لی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلتے وقت تک ہی وہاں مصر میں ہی وہ رہتے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ اب تو کیا ہے، دراصل بیت المقدس پہ سرکش جو ایک قوم تھی، بہت طاقت اور قوت ور جو لوگ تھے، وہ عمالقہ کا اس پر قبضہ ہو چکا تھا، اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت المقدس میں وہ داخل ہو کر اپنے دشمنوں سے جہاد کریں، اور ساتھ ہی فتح و نصرت کی بھی خوشخبری دے دی تھی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ وہ جیت جائیں گے، ان کی فتح ہوگی، اور وہ اگر عمالقہ سے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، تو ان کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ جیت جائیں گے ان کو، اور وہ عمالقہ ہار جائے گی، اور ان کو فلسطین جو شہر وہ مل بھی جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جہاد سے منہ موڑ لیا اور اپنے پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، تو بطور سزا ان کو جو ریگستان میں کئی سال تک، وادی تیہ میں کئی سال تک وہ بھٹکتے رہ گئے، 40 سال تک وہ بھٹکتے رہ گئے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کہ تم داخل ہو جاؤ مقدس زمین پر۔ تو دراصل بیت المقدس، شہر بیت المقدس یا بیت المقدس، ٹھیک ہے، بیت المقدس مقدس کہتے ہیں، اور کچھ لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، جو آج کل جو عرب کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ القدس کہتے ہیں، جبکہ یہودی اور نصارہ اسے یروشلم یا جیروسلم کے نام دیتے ہیں، نام سے جانتے ہیں اس کو۔ شروع میں بیت المقدس سے مراد ہیکل یا معبد تھا، اور یہ عبرانی بیت الحمقدس کا عربی مترادف ہے، مگر بعد میں اس کا اطلاق پورے شہر پر ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایک پہاڑ پر قیام کیا، یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق یہاں بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے شہر بیت المقدس آباد ہوا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہمراہ دشت تیہ سے فلسطین جاتے ہوئے اردن پہنچے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی قیادت میں دریائے اردن پار کر کے اریحا، بیت المقدس اور پورا کنعان فتح کر لیا۔ پھر جالوت کے قتل کے بعد داؤد علیہ السلام نے فلسطین دوبارہ فتح کیا، اور انہی کے جو ہے بعد پھر سلیمان علیہ السلام نے بھی بیت المقدس میں مسجد کی تعمیر کرائی، جو تقریباً 961 قبل مسیح کا جو وقت تھا، اس لیے یہودی اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اور جو 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا، یعنی کہ نیست نابود کر دیا، اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا لے گیا۔ اور 549 قبل مسیح میں شاہ فارس کو روش کبیر نے بابل فتح کر کے یہودیوں کے رہائی دلائی، اور بیت المقدس پر پھر آباد ہو گیا۔ یہودی حکمران ہیبر دوازم نے 18 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، مگر 70 عیسوی میں ایک بار پھر رومی جرنیل ٹائٹس نے یروشلم شہر اور ہیکل سلیمانی تباہ اور برباد کر دیے۔ 135 عیسوی میں شاہ ہیڈرن نے شہر دوبارہ تعمیر کر کے اسے ایلیا کمپیوٹلائم کا نام دے دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومی حکمران قسطنطین اعظم نے عیسائیت قبول کر لی، تو بیت المقدس میں تو القمہ اور کنیسیہ تعمیر کیے گئے۔ اور دراصل یہ جو بیت المقدس ہے اسے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ
مسجد اقصی میں جو قبۃ الصخرہ بنا ہے وہ اس کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کی تعمیر ہوئی۔ تقریباً 16 ہجری 637 عیسوی میں بیت المقدس کے مسیح بطریق سفر نویس نے شہر کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، یعنی کہ جو ایک یہ عیسائی رہبر تھا، عیسائی پادری تھا، اس نے یہ جو بیت المقدس تھا عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہوا تو اس وقت انہوں نے اس پر جو ہے فتح کر لی اور اس کی جو چابیاں تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی گئیں۔ تو آپ نے مسلمانوں کے ہمراہ اس جگہ کی صفائی کرا کے نماز ادا کی جہاں پر ایک چٹان صخرہ کے نام سے موجود ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے، جہاں سے معراج کو وہ تشریف بھی لے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی احاطے کو قرآن میں مسجد اقصی کہا گیا ہے کیونکہ وہ مکہ سے بہت بعید یعنی کہ بہت دوری پر تھی۔ تو اقصی کے معنی کیا ہوتی؟ دوری۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں باقاعدہ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دے دیا انہوں نے، اور جو مسجد اقصی کہلائی بعد میں، یعنی کہ مسجد اقصی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی جب آپ اس کو ڈالیں گے کروم پہ یا گوگل پہ تو بہت بڑی مسجد آ جائے گی، تو سب لوگ کیا سمجھتے پوری مسجد اقصی ہے، تو پوری مسجد اقصی نہیں، اس میں ایک جو حصہ ہے، ایک جگہ ہے، تو اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، اور باقی کیا ہے وہ بیت المقدس ہے پورا ایریا۔ تو دراصل جو جس کی تعمیر ہوئی مسجد اقصی کی، تو پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ جو عمر رضی اللہ عنہ ہے نا، تو وہاں باقاعدہ انہوں نے مسجد کی تعمیر کرائی اور اس کا حکم دیا کہ وہ اس کو بعد میں مسجد اقصی کے نام سے وہ جانے لگی۔ اور پھر خلیفہ عبد الملک جو 85 سے یعنی کہ 65 سے 85 ہجری تک انہوں نے قبۃ الصخرہ کی تعمیر کرایا، اور مسجد اقصی ولید بن عبد الملک کے عہد میں تعمیر ہوئی۔ پورے احاطہ کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 36 ایکڑ ہے۔ مسجد اقصی احاطہ کی جنوبی حصے میں ہے۔ مسجد کی مغربی دیواروں کو مسلمان حائط البراق کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری جو براق تھی نا، وہ جبریل امین نے اس دیوار سے باندھ دیا تھا، مگر یہودی اسے حائط المبکا یا دیوار گریہ کا نام دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دیوار ہیکل کا باقی بچا ہوا حصہ ہے، پورشن ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد پھر جو ہے تقریباً 452 ہجری یا پھر آپ ایک دیکھ لیں کہ 1099 عیسوی میں پوری جو یورپی صلیبوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، یورپی صلیبوں نے یعنی کہ جو کرسچن ہیں ان لوگوں نے یا یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو جب بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصی میں بہت ساری چیزیں انہوں نے چینجنگ کر دی، رد و بدل کر دیا، اور اس کا نام بھی پھر کیا کر دیا انہوں نے؟ ہیکل سلیمانی رکھ دیا، ٹیمپلم سولومینیز کر دیا، جسے ٹیمپلم سولومینز کہتے ہیں۔ نیز مسجد کے اندر گرجا بھی بنا لیا انہوں نے، اور پھر 583 ہجری یا پھر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصی کو مسیح نشانات سے پاک کر دیا، یعنی کہ جو کرسچنوں نے وہاں پہ جو قبضہ کر لیا تھا اس سب چیزوں سے صلاح الدین ایوبی نے اس کو مسجد اقصی کو پاک کر دیا، اور محراب کو اور مسجد کو دوبارہ پھر سے تعمیر کرایا۔ سلطان نے قبۃ الصخرہ سے صلیب اتار کر وہاں پہ ہلال نصب کیا، صخرہ کے گرد کی دیوار میں قربان گاہ ہٹا دی، نیز گنبد پر دوبارہ سنہری رنگ بھی چڑھوایا۔ پہلی جنگ عظیم چھڑی تو دسمبر 1917 عیسوی میں برطانوی فوج فلسطین اور بیت المقدس پران قابض ہوئی، یعنی کہ پھر سے دوبارہ انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے کب نکل گیا دوبارہ؟ 1917 میں۔ 1917 عیسوی میں دوبارہ سے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ برطانویوں نے سازش کے تحت یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی کھلی ہوئی چھوٹ دے دی، چنانچہ 1948 میں یہاں اسرائیل
وجود میں لائے گئے، اور آخر کار جون 1967 کی 6 روز جنگ میں اسرائیل بیت المقدس سمیت بقیہ فلسطین علاقوں پر بھی وہ قابض ہو گئے۔ تو وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس ہے وہ ہاتھ سے چلا گیا، مسجد اقصیٰ چلی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج مسلمان جو نماز پڑھتے بھی ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اور ان کے اوپر گولی چلائی جاتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں نا۔ تو دراصل کیا ہے، وہ پوری طرح سے اس پہ قابض نہیں ہے نا، اس پہ جو قبضہ جو چلا گیا ہے وہ دراصل کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس کو پورا قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ پوری طرح وہ چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے وہ قبضہ کر لیں، لیکن ماشاءاللہ جو مسلمان ہیں وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ اتنا ہمت اور طاقت اور اتنی قوت دی ہے کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی وہ ڈٹے رہتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ دراصل کیا ہے، یہ مسجد اقصیٰ کی یہ ہسٹری تھی، سوچا تھوڑا سا آپ لوگوں کو شیئر کر دیں۔ تو اس کے بننے سے لے کر اس کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانے تک کا یہ واقعہ تھا۔ تو اس جو سرزمین ہے دراصل فلسطین ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک زمین کہا ہے۔ یہ بہترین مقدس زمین ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آب و ہوا اتنی بہترین ہے کہ اس میں ایسی زبردست وہاں کے جو پھل وغیرہ ہوتے ہیں، جو کھیتی جس چیز سے وہ وہاں پہ جو کھیت سے جو اناج وغیرہ غلہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ خوبصورت اور لذیذ اور بے انتہا اچھا ہوتا ہے، اور پیداوار وہاں کی اچھی ہوتی ہے۔ وہاں کے باغیچوں کے جو پیدا ہونے والے جو پھل ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مقدس زمین ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 22، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا فإن یخرجوا منہا فإنا داخلون، ورنہ نقصان میں تو پڑ جاؤ گے۔ اور وہ کہنے لگے موسیٰ، بے شک وہاں تو بڑے بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک کہ وہ اس سرزمین سے نہ نکل جائیں گے یقیناً ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم وہاں پہ جا داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے عذر یہ پیش کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ شہر میں داخل ہو کر ہم جہاد کرنے کے کام تو ہم پر بہت آسان ہے، لیکن وہاں پہ دراصل کیا ہے، اس میں اس سے پہلے ایک جو قوم ہے وہ عمالقہ وہاں پہ ہے۔ آپ ایسا کریے، وہاں پہ عمالقہ سے اس شہر کو خالی کرا دیں۔ ہاں، جب وہ خالی ہو جائے گا تو ہم ضرور اس کے اندر چلے جائیں گے، اور وہاں جا کے ہم لوگ بس جائیں گے۔ کتنے سرکش لوگ تھے نا، بنی اسرائیل کے لوگ کتنے زیادہ نافرمان اور سرکش لوگ تھے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادتی کرنے والی جو تھی نا یہ جو قوم تھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 23، ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، تم ان لوگوں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً فتح تمہاری ہوگی، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، بشرطے یہ کہ صاحب ایمان ہو۔ یعنی اگر تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اس کے حکم کی اطاعت کی تو اور اپنے رسول کی بات مانی، تو اللہ تمہیں اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں فتح و کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہاری جو مدد کون کرنے والا ہے؟ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور بس اس شہر میں تم داخل ہو جاؤ، اللہ پہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کرتے ہوئے تم شہر پہ داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کو تو کیا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے نا۔ اگر تم ایمان والے ہو تمہیں کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ بس تم اللہ پہ بھروسہ کر کے اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنی واعظ و نصیحت کرنے کے باوجود، اور کون سمجھا رہا ہے؟ رسول سمجھا رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ آیت 24، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ وہ سب بولے کہ موسیٰ، بے شک جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے، اور اگر جو ہے اتنا ہی ضروری ہے تو ایسا کیجئے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب چلا جائے، آپ دونوں جا کے وہاں پہ لڑیں، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس طرح بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کیا اور اپنے رسول کی مخالفت بھی کی، اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی میں انہوں نے کیا کیا؟ بزدلی کا اظہار کیا۔ ڈرپوک قسم کے لوگ تھے نا، ڈرپوک قسم کے جو لوگ کافی عرصے تک فرعون کی غلامی کرتے رہے تو ڈرپوک ہو گئے۔ ڈرپوک ہونے کے ساتھ کیا، اب ان کے اندر ہمت اور بہادری ختم ہو چکی تھی۔
اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے غزوہ بدر کے دن حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کتنا خوبصورت جواب دیا تھا جب آپ نے اس لشکر سے لڑائی کے لیے مشورہ کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے لڑائی کے لیے مشورہ کیا تھا، تو جو ابو سفیان کے جو قافلے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، یہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا مگر مدینہ کے قریب آ گیا تھا اور اس کی تعداد 900 یا تقریباً 1000 تھی۔ تو یہ ہر طرح کے کیلے کاٹوں سے لیس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی اور بہت احسن انداز میں بات کی۔ پھر مہاجرین میں سے بھی کچھ صحابہ کرام نے بھی بات کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مسلمانوں مجھے مشورہ دو، دراصل آپ اس مسئلے میں انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس دن ان کی حیثیت جمہور کی تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، گویا آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ اس سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم اس بات سے قطعاً منہ نہیں موڑیں گے کہ آپ کل دشمن سے مقابلے کریں، ہم جنگ میں بڑا صبر کرنے والے ہیں، دشمن کے مقابلے میں بڑے سچے اور دلیر ثابت ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ ہمیں لے کے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارے رب جاؤ اور لڑو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے مسرت ہو گیا۔ کتنی سرکش قوم تھی نا، آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کی انہوں نے، سب کچھ آنکھوں کے سامنے انہوں نے معجزات دیکھے، رسول ان کے بیچ میں تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ میں تھے، معجزات لے کر آئے تھے، اور فرعون ان کے سامنے غرق ہوئے، فرعونی ان کے سامنے غرق کر دیے گئے، اس کے بعد بھی کیسے ان کے جواب تھے نا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں وہاں لڑے اور ہم تو یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں نا۔ ایک طرح سے بزدلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا، زبردست ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چسپاں کر دی گئی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 25، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین قوم الفاسقین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے پروردگار، بے شک میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں رکھتا، تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی ڈال دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے تھے ان کی نافرمانیاں دیکھ کر، ان کی بدتمیزیاں دیکھ کر کے، ان کے ایسے جوابات اور ایسے ان کی جو باتیں دیکھ کر کے، ان کی یہ سب فسق اور فجور کی باتیں دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ سے دعا کی۔ یعنی بنی اسرائیل نے جب جہاد کرنے سے انکار کر دیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت ناراض ہوئے اور ان کے لیے بد دعا تک کی کرتے ہوئے کہا کہ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، بے شک میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر اختیار نہیں رکھتا، ان میں سے کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے اور میری دعوت پر لبیک کہے۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو چنانچہ تو ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے میں کیا کریے، جدائی ڈال دے، فرق کر دے، نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دیجئے۔ آیت 26، فَإِنَّهَا مُحَرَّةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر بے شک وہ
ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی کہ وہ جو مقدس زمین تھی فلسطین تھی نا، ان کے اوپر 40 سال تک حرام کر دی گئی کہ وہ وہاں پہ جانے ہی نہیں پائے، زمین میں سرگردہ پھرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم کے لیے بددعا کی جب انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 40 سال تک زمین اقدس یعنی کہ مقدس زمین جو فلسطین تھی نا، اس میں وہ داخل ہونے کو حرام قرار دیا۔ یہ سارا عرصہ انہوں نے جنگل میں حیران پریشان ہو کر ادھر ادھر پھرتے ہوئے گزارا، اور وہ باہر نکلنے کا ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ اس میدان میں دراصل وہ جو وادی تیہ میں دراصل وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، یعنی وہ 40 سال تک اس جنگل میں حیران اور پریشان پھرتے رہے، بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی اس جنگل میں ہی انتقال ہو گیا تھا، بلکہ ہر اس شخص کا انتقال ہو گیا تھا جس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ اور جب 40 سال کا یہ عرصہ گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قیادت حضرت یوشع بن نون نے کی، اور وہ انہیں لے کر بیت المقدس کی طرف گئے اور انہوں نے اسے فتح بھی کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میدان تیہ میں بہت سارے جو واقعات بھی پیش آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کیے رکھا، ان کے اوپر من سلوہ بھی نازل فرمایا، ان کے اوپر کیا کیا، ایک پانی کے بھی چشمے جاری کر دیے، پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، اور اسی جنگل میں ہی ان کے اوپر تورات کا بھی نزول ہوا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کے درمیان۔ 40 سنہ یتیہون فی الارض، یعنی وہ 40 سال کی مدت جب ختم ہو گئی تو یوشع بن نون علیہ السلام انہیں یا ان میں سے باقی جو بچے جو لوگ تھے اور دوسری جو نسل کے جو لوگ تیار ہو گئے تھے، تمام لوگوں کو لے کر بیت المقدس کا قصد کیا، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف جنگ کے لیے نکلے اور اس کا جا کر محاصرہ بھی کر لیا، اور جمعے کے دن تقریباً عصر کے بعد ان سب نے فتح بھی کر لیا۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور حضرت یوشع کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہفتے کا دن شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اے سورج، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اس کے حکم کا پابند ہوں، اے اللہ سورج کی رفتار روک دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی رفتار کو روک دیا تھا، حتیٰ کہ حضرت یوشع نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ تو جب بندے اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ہر کام میں وہ اخلاص اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، ہر دعا قبول فرماتے ہیں نا، یہاں تک کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کو بھی روک دیا۔ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو تم ان نافرمان لوگوں کے پر افسوس نہ کریے گا، یعنی کہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تسلی دی گئی ہے کہ آپ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان نافرمان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا گیا نا، ان پر آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم اور ملال اور اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ کیا ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کی سزا کے مستحق ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا کہ ایک جو قوم تھی نافرمانی کی اس نے اپنے رسول کی، اور پھر کیا ہوا، بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور تقریباً 40 سال تک وہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہ گئے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کی پابندی نہیں کرتا، حکم نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی خیر سے محروم بھی کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کا حکم آنے پر، نیکی کا حکم آنے پر، نیکی کا کوئی موقع پر بھی انسان کو نو نہیں کہنا چاہیے، یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا اللہ کے احکامات پر کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہمارے لیے بہت کٹھن ہے، ہم سے نہیں ہو پائے گا نا۔ ہر کام میں یہ نیت کرے، ٹھیک ہے اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے دعا کرے، اللہ میرے لیے اس حکم کو میرے عمل میں ڈھال دے اور میرے لیے آسانی فراہم کر دے، اور ہم انشاءاللہ اس پر ضرور عمل کریں گے، ہے نا۔ بنی اسرائیل کی طرح نہ کریں، ورنہ کوئی بھی نعمت آنے میں ہو سکتا ہے 40 سال کا وقفہ لگ جائے، کیونکہ ابھی جو نعمت آپ کے دروازے پہ آئی ہے اور آپ نے کہہ دیا نو، ہم سے نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہے، ابھی بھی بس مجھے تو ایسا ہے ویسا ہیلے حوالے، تو پھر کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ نعمت دوبارہ جب لوٹے تو پھر 40 سال کا وقفہ واپس ہو جائے نا۔ تو 40 سال کی وہ جو اتنا بڑا جو وقت ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر پہ جس کے لیے وہ نعمت آئی وہی نہیں دنیا میں رہے۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آئے، ہر انسان، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ فوراً لبیک کہے، فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ آیت 27، اس آیت سے، آیت نمبر 27 سے تقریباً 32 تک کی آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کا واقعہ آ رہا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی تو پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا کہ اللہ صرف پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سرکشی اور حسد اور ظلم کے خوفناک انجام کو بیان کرنے کے لیے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دو حقیقی بیٹوں قابل اور حابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے پر کس طرح زیادتی کی، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا، اور محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کرنے کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا کہ اس کی اس قربانی کو اس نے شرف قبولیت عطا فرما دیا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور اس طرح مقتول گناہوں کی معافی پر جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور قاتل دنیا میں اور آخرت میں ناکام اور نامراد ٹھہرا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیجیے۔ بالحق یعنی کہ ساتھ حق کے، یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اس قصے میں بالکل کیا ہے، حقیقت ہے، یہ اس قدر واضح ہے، اس میں کوئی بھی شک اور شبہ اور جھوٹ کی کوئی بھی ذرا سے بھی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی بھی تبدیلی نہیں، کوئی بھی کمی پیشی نہیں ہے۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے، ان کے دو بیٹوں کا یہاں پہ واقعہ ہے، جیسا کہ کئی ائمہ سلف نے بیان بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں انہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ ضرورت کے پیش نظر تھا نا، اس وقت دنیا کی آبادی ضروری تھی، تو پھر اپنی بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کے ساتھ نکاح کر دیں۔ اس بات کی اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اجازت دی تھی کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی آپس میں، بھائی بہن کا آپس میں نکاح، لیکن انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کے یہاں ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی ولادت ہوتی تھی، تو ایک بار کی جو بیٹی ہے دوسرے بار کے بیٹے سے شادی کر دیے جاتے تھے۔ دراصل جو بیٹا اور بیٹی ایک ساتھ جڑیا کی ہوتی تھی، وہ جڑیا کی بھائی بہن ایک دوسرے پہ حرام تھے، یعنی کہ جو پہلے حمل ہو چکا، تو یعنی ایک سال پہلے جو بچہ ہوا ہے تو ایک سال بعد جو بچہ ہوا وہ آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے تھے۔ تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کیا تھی، بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لہٰذا اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ خود اس سے نکاح کر لے گا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اسے انکار فرما دیا، مگر یہ دونوں قربانی کریں کہ اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس لڑکی سے نکاح کر لے گا۔ تو اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، مگر قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ اسی وقت اس بات سے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ جو لڑکی ہے اس کے جڑواں بھائی سے شادی کی جائے، بلکہ اس کی شادی تو دیگر بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی تھی۔ ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح معاملہ رہا کہ ایک مرتبہ لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی ہے بدصورت، اور دوسرے کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی وہ خوبصورت تھی۔ بدصورت لڑکی کے جو بھائی نے کہا کہ تو اپنی بہن میرے نکاح میں دے دے اور میں اپنی بہن تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں، مگر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، اپنی بہن سے شادی کرنے کا میں خود زیادہ حقدار ہوں، اور اس کے لیے دونوں نے قربانی بھی کی، اور اس طرح جو حابیل تھے نا وہ بکری چراتے تھے، ان کی قربانی قبول فرما لی گئی، لیکن جو قابیل تھا وہ کھیتی وغیرہ کرتا تھا، لیکن ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور پھر اس کی حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو حابیل کو قتل کر دیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی ہی نیاز یعنی قربانی قبول فرماتے ہیں۔
تو اس کے معنی یہی ہے کہ جو شخص اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول فرما لی ہے تو یہ بات مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ عزیز ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ صحابی کے اندر اتنی عاجزی تھی نا، اتنا ہر کام میں وہ ڈرتے تھے، ہر بات میں اللہ سے وہ تقوی اختیار کرتے تھے، ڈر رکھتے تھے اللہ سے، اور امید کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ آیت دیکھیے، آیت 28، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بے شک مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو یعنی جب کسی جرم یا گناہ کے بغیر بھائی نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس جو حابیل تھا اس نیک بھائی نے کیا کہا؟ یہ جواب دیا کہ یہ جواب دراصل کس کی وجہ سے تھا؟ یہ تقوی کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ نے جس کی قربانی کو قبول فرما لیا تھا کہ میں تمہاری اس بری حرکت کا جواب میں دے بھی سکتا ہوں اور میں تمہیں بھی مار بھی سکتا ہوں، لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دراصل وہ بہت زیادہ تقوی والے تھے۔ حابیل دراصل اللہ سے ڈر رکھنے والے تھے، تقوی والے تھے۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ اللہ کی قسم یہ دونوں شخص میں سے جو زیادہ بہادر اور طاقتور جو تھا وہ کیا تھے؟ وہ بہت تقوی والے تھے۔ تقوی کی وجہ سے اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، یعنی کہ جو حابیل تھے وہ قابیل سے زیادہ طاقتور اور تقوی والے تھے۔ اس تقوی اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے جو سامنے والا ہے اس کو قتل کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی۔ آیت دیکھیں، آیت 29، انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ڈرایا، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمہارا انجام بھی دیکھو کیا ہو جائے گا، ہے نا۔ تو سامنے والے کو انہوں نے ڈرایا، سمجھایا، جو حابیل تھے اپنے چھوٹے بھائی کو قابیل کو ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نا مجھے مارنا چاہتے ہو مار لو، لیکن نا کہ تمہارا کیا ہو جائے گا، تمہارا انجام تو دوزخیوں میں ہو جائے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جانے والے ہو جاؤ گے۔ اور دراصل اللہ تعالیٰ جو ظالم ہوتے ہیں ان کا بدلہ بھی یہی دیتے ہیں۔ انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک کے معنی یہ ہے کہ تو میرے قتل کے گناہ میں کیا ہے پکڑا جائے، اور اپنے ان گناہوں میں بھی تو پکڑا جائے گی جو تو نے اس سے پہلے کر رکھے ہیں۔ آیت 30، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کی ہی ترغیب دے دی، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ قتل کا طریقہ سکھایا ہے کس نے؟ ابلیس نے۔ دراصل اس آیت میں جو اس کے جو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل جو قابیل تھا اس کو قتل بھی کرنا نہیں آتا تھا حابیل کا، کیونکہ دراصل اس وقت کسی نے کسی کا کبھی بھی قتل نہیں کیا تھا، تو یہ قتل اس کو آتا بھی نہیں تھا کرنا۔ تو قتل کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ابلیس نے۔ تو دراصل کیا ہوا کہ یعنی اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ بھی کر دیا اور اکسایا، اور اتنی واعظ و نصیحت اور اتنے ڈرانے دھمکانے کا اس کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی کی اس نے سب سے پہلے کیا کی؟ گردن کو مروڑنا شروع کر دیا، مگر اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح قتل کرے۔ تو ابلیس ایک جانور کو لے کر آیا، اس نے اس کے سر کو ایک پتھر پر رکھ کر کچل دیا اور دوسرے پتھر سے رکھ کے دے مارا، یعنی کہ ایک پتھر پہ اس کے جانور کا سر رکھا اور دوسرے پتھر کو اس کے سر پہ لا کے مار دیا، پتھر سے مار مار کر اس کو کچل ڈالا اور اسے اس قتل کو دکھا دیا۔ یعنی کہ اس سب کو دکھانے والا کون تھا؟ ابلیس تھا، جو قابیل کو طریقہ سکھا رہا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کا بیٹا یہ سب جو قابیل تھا نا وہ سب اس سب کو دیکھ رہا تھا، تو بس اس نے اپنے بھائی کو بھی اسی طریقے سے قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔
فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خسارہ ہو بھی سکتا ہے کیا؟ بہت بڑا اس نے نقصان اٹھایا، بہت بڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب بھی کوئی گناہ کو کوئی سب سے پہلی بار جو ایجاد کرتا ہے تو بعد والے جتنے بھی لوگ گناہ کریں گے اس ایجاد کرنے والے کے اوپر اس کا ایک حصہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کا حصہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آج دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ قابیل کے سر کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ آیت 31 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے وہ دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ وہ کہنے لگا افسوس، میں اس کوے کے جیسا ہونے سے عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا، مطلب کہ پچھتا وہ اس لیے رہا تھا، وہ اس لیے جو ہے نادمین والوں میں سے ہو گیا تھا کہ دراصل کیا تھا کہ وہ اس پہ پچھتا رہا تھا کہ میں اس کوے جیسا نہیں کہ جس کوے نے اپنے ایک دوسرے کوے کو دفنا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس وقت سب سے پہلا قتل تھا اور اس وقت ضرورت تھی تدفین کی، تدفین کا طریقہ قابل کو معلوم نہیں تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دفنانے کا طریقہ سکھایا حابیل و قابل کے واقعے سے۔ تو قابل نے دفنانے کا طریقہ سیکھا اور پھر دراصل اس قوے کے ذریعے سے اس نے یہ عبرت لی۔ آپ دیکھیں کہ اس کو پچھتاوا ہوا، کس بات پہ پچھتاوا ہوا؟ اس کو اس بات پہ پچھتاوا نہیں ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو مار دیا، اس نے گناہ کر دیا اور میں نے غلط کام کر دیا۔ دراصل اس کو پچھتاوا اس بات پہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کو دفنا نہیں پا رہا ہوں، میں اس قوے سے بھی غیر گزرا ہوں، اس کو اس چیز پہ پچھتاوا ہوا، پھر اس نے اس کو تدفین کر دیا۔ اگر اس کو اپنے گناہوں پہ پچھتاوا ہوتا، اگر وہ اللہ سے اس وقت معافی مانگ لیتا تو وہ شاید معاف بھی کر دیا جاتا نا، لیکن اس کو اس چیز سے پچھتاوا نہیں تھا۔ اس کو پچھتاوا کس چیز پہ تھا کہ اپنے بھائی کو وہ تدفین نہیں کر پا رہا ہے، وہ کوے سے بھی زیادہ غیر گزرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل کیا ہے کہ سرکشی، قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلد سزا دیتا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی انسان اپنے بھائی بہن کے ساتھ ظلم، زیادتی، سرکشی، قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جو حشر ہے، اس کا جو انجام ہے اس کو آخرت میں بھی دیں گے، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے، گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے۔ دراصل والدین اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ جب انسان برے سلوک کرتا ہے، چاہے سسرال میں ہو چاہے میکے میں ہو، کوئی بھی ہو نا، آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہوتے ہیں اکثر جو ہے شوہر ہسبینڈس ہوتے ہیں، ہسبینڈس کے دل میں اتنی برائی کر کر کے، غیبتیں کر کر کے والدین کے خلاف نفرت بوتی ہیں، اور پھر کیا ہے، پھر ان کے بھائی بہن، ہسبینڈ کے بھائی بہن کے خلاف نفرت کا بونے کا کام کرتی ہیں۔ ساس بہو ناٹک دیکھ دیکھ کے وہ کیا ہے اسی طریقے سے ان کے مائنڈ بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اسی پہ وہ کام کرتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اور مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی آج جو کام کر رہا ہے اس طریقے سے لوگوں کے بیچ نفسا نفسی بو رہا ہے، نفرتیں بو رہا ہے، والدین کو اپنے شوہر سے جدا کر رہا ہے، بھائی بہن کو اپنے شوہر سے جدا کر رہا ہے، اس کے بھائی بہن سے، تو آج تو لگتا ہے بظاہر جیت گیا انسان، اپنی چالوں میں کامیاب ہو گیا، تو پھر اس کا جلد بدلہ اس کو دے دیا جائے گا دنیا میں جب تک کہ اس کو وہ کاٹ نہ لے، اور آخرت میں تو کیا ہے اس کا انجام تو برا ہونا ہی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 32۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا، یعنی انہیں معلوم کرا دیا کہ ان کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔
ومن احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچا لی۔ یعنی جو شخص کسی کو قصاص یا زمین میں خرابی کی سزا وغیرہ کسی سبب کے بغیر قتل کر دے اور بغیر کسی سبب اور جرم کے اس کے قتل کو حلال سمجھے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بے گناہ کو، کسی بے قصور کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ کہ اس نے سارے دنیا والوں کو قتل کر دیا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی جان بچا لیتا ہے، کسی کو بچا لیتا ہے بے خطا بے قصور، جو انسان کسی جو ہے قتل میں اس کے اوپر جو الزام لگا ہے، اگر وہ بچا لیتا ہے تو گویا اس نے سارے تمام انسانوں کو بچا لیا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان مرنے والا ہے یا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے یا کسی کو خون کی ضرورت ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اسی طرح سے کسی سی مدد کر کے، کوئی چھوٹی سی مدد کر کے کوئی انسان کسی کو بچا لیتا ہے، تو اس طرح سے کسی کی کوئی اگر جان بچا لیتا ہے تو گویا اس نے پورے سارے انسانوں کو بچا لیا ہے۔ اسلام ہمیں 4 سچویشن ہوتی ہے، 4 جو وہ وقت آتے ہیں تب اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ اسلام میں 4 جب ٹائم ہوتے ہیں، 4 وقت ایسے ہوتے ہیں، 4 لوگوں کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اسلام میں صرف اور صرف 4 شخصوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ پہلا ہے مرتد، یعنی کہ جو اسلام لا کے اسلام کو چھوڑ کر ہندو یا غیر مسلم ہو جائے۔ دوسرا ہے رجم، یعنی کہ جب شادی شدہ جو مرد عورت ہے، مسلمان ہیں، اور پھر وہ زنا کا ارتکاب کرے تو ان کو بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ پھر تیسرا ہے قصاص، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کو بے خطا بے قصور قتل کرتا تو بدلے میں وہ خود مارا جائے گا۔ اور چوتھا ہے اسلامک جنگ میں کسی کافر، جب اسلامک کے لیے جنگ ہو رہی ہے نا، تو جنگ کی حالت میں جب اسلام کی خاطر جنگ کی جا رہی ہے تو جنگ کے میدان میں کسی کافر کو قتل کرنا۔ اس کے سوا اسلام کبھی بھی کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو دراصل کیا ہے، ایک جو قتل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ساری انسانوں کا قتل کرنے کے برابر ہے، چاہے اس نے ایک قتل کیا ہو۔ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ سوچیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں اور وہ جانے انجانے میں نا اپنی، جب ان کو پریگننسی ہوتی ہے اور انچاہی پریگننسی ہوتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتی ہیں، کتنی ہی پریگننسیوں کو جا کر کے وہ ابورٹ کرا دیتی ہیں، کیونکہ ان کو بچے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کبھی کبھی معاشرے کی شرم ہوتی ہے، کبھی ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے 2 بچے اچھے ہیں اور مجھے باقی کی میں کہاں سے پڑھاؤں گی، کیا کراؤں گی، ان کے لیے کیا ایجوکیشن ہوگی، اور کہیں میں مجھے کوئی الٹی سیدھی باتیں نہ کہے، اور مجھے شرم اور تکلیف اور پریشانیوں کے سبب وہ کیا کرتی ہیں، جو بچہ آنے والا ہوتا ہے اس کو ابورٹ کرا دیتی ہیں۔ اب تو سوچے کتنا بڑا گناہ ہے نا۔ اتنی ایسی آیت تو میں نے ابھی پورے قرآن میں بھی نہیں پڑھی، یہ جو آیت ہے یہیں پر ہی آئی ہے خاص کر کے، تو اس کو بہت زیادہ آپ لوگ یاد رکھیں، اور اپنے آس پڑوس میں جتنے بھی آپ کے خواتین کا جو سرکل ہے اس میں بھی آپ لوگ سب لوگ اس کو پھیلائیں، اور اکثر جو خواتین ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اپنی ہی بچوں کو قتل کر ڈالتی ہیں، اپنی ہی جانوں کو قتل کر ڈالتی ہیں۔ تو ایک جان کا قتل دراصل کیا ہے؟ پوری انسانوں کا قتل ہے۔ اس سے بہت الرٹ رہیں، بہت محتاط رہیں، اور بچیں اور بچائیں اس بڑے سے کرائم ہونے سے، ہے نا۔ آیت دیکھیں، آیت ہے ابھی یہی آیت پڑھ رہے، ومن احیا فکأنما احیا الناس، کہ جو شخص کسی ایک انسان کو بھی قتل نہ کرے تو اس کی وجہ سے سب لوگ کیا ہے؟ زندگی محفوظ ہو گئی۔ اگر کوئی کسی شخص نے کسی کو بھی انسان کو قتل نہیں کیا تو اس کی وجہ سے سب لوگوں کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیل لا چکے ہیں، یعنی بینات آ چکی ہے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ ملک میں حد سے زیادہ اعتدال سے نکل جانے والے، یعنی کہ ذاتی اور زبردستی اور سرکشی کرنے والے لوگ تھے۔ آیت 33، جو اللہ کے راستے میں، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کرے
اور زمین میں فساد کرتے پھرے تو ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ تو اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ دراصل اس آیت میں علل اور ارینہ قبیلوں کے لوگوں کا بیان ہے۔ علل اور ارینہ قبیلہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے، پھر اسلام سے مرتد بھی ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے یسار کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر کر اسے کئی طریقے سے تکلیفیں پہنچائی اور اسے مار بھی ڈالا، اور اونٹ کو ہکا کر وہ لے بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آدمی روانہ کیے، اور جب وہ گرفتار ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کرنے کا حکم دیا، تو ان کی آنکھیں بھی گرم سلائیاں اسے پھیر دیں، یعنی کہ قصاص ہوتا ہے نا، کہ جیسا انہوں نے کیا ویسے ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ تو ان کے ہاتھ پاؤں بھی پھر کاٹ دیے گئے کیونکہ انہوں نے چوری کی تھی، اور ہیرا کے ایک کونے میں ان کو پھینک دیا گیا اس حال میں کہ وہ مر گئے۔ تو حضرت ابو قلالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے کیا کی تھی؟ چوری کی تھی۔ چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور خون بہایا انہوں نے، اور ایمان کے بعد پھر انہوں نے کفر بھی کیا، اور ان کو قتل اس لیے کر دیے گئے کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پہلے ایمان لائے اور پھر ایمان لا کے انہوں نے کیا کیا؟ کفر کر لیا، اور اللہ اور رسول کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ جنگ کی۔ تو اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ اور جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ یہاں جو فساد فی الارض ہے نا، تو یعنی کہ رہزنی، یعنی کہ راستے میں لوٹ پاٹ کرتے ہیں، اس سے مراد ڈکیتی بھی لی ہے، جہاں پہ ڈاکہ زنی، رہزنی اور اس طریقے سے جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی 4 سزائیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو ڈاکہ زنی اور جو ہے چوری کرنا اور اسلام لا کے کفر کرنا، تو ان سب کی سزائیں اس آیت میں بتا دی گئی کہ ان کا کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو جو بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 34، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو بھی کوئی انسان اللہ سے سچی توبہ کر لے، کچھ بھی ہو گیا، کوئی بھی کرائم ہو گیا نا، کہ کسی نے اپنی پریگننسی کو ابورٹ کرا دیا، کسی کا جان بوجھ کے اس نے قتل بھی کر دیا، انجانے میں، جہالت میں، لا علمی میں۔ آپ دیکھیں صحابہ سے بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا، انہوں نے بھی کتنے قتل کیے نا، اپنی بیٹیوں کو وہ انہوں نے قتل کر دیے، انہوں نے بھی بت پرستش کی، انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن کیا کیے؟ جب معلوم ہو گئی اللہ کے احکامات، تو اللہ کی بات معلوم ہو جانے کے بعد انہوں نے کیا کی؟ سچی توبہ کی، ندامت کی، شرمندگی کی، اور ایسی توبہ کی کہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف وہ واپس نہیں پلٹے۔ تو جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت غفور الرحیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر فرعون تھا نا، اگر وہ بھی کیا تھا کہ اگر وہ یہ بھی ایمان لے آتا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو کیا ہوتا؟ کہتا وہ مان لیتا کہ ہم واقعی موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ ہے، واقعی میں اللہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کافر ہوتے ہیں۔ تو ایک مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ دیکھیں، آپ اسی سے یہ مثال لے سکتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں کتنے زیادہ لوگ ہیں نا، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو کھانا پینا ہر چیز مہیا کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو بھوکا مار دے نا،
آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے، کسی کو آپ ایک مہینے تک اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں نا، اور پھر آپ کے ساتھ وہی شخص آپ کے ساتھ کیسی بات کرتا ہے، آپ کے ساتھ احسان نہیں مانتا، آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور پھر آپ کی برائیاں کرتا ہے، پھر آپ کو ہرٹ کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے نا کہ دیکھو ایسا شخص ہے کہ ہم نے تو اس کے ساتھ 1 مہینے تک احسان کیا، میں نے اس کو کھانا پینا ہر طرح سے سپورٹ کیا، اور پھر آج مجھ سے یہ کیسے کر رہا ہے بیہیو، بالکل احسان فراموش کی طرح ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے انسان کھاتے کس کا ہے؟ اللہ کا، پیتے کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کے دیے ہوئے رزق پاتے ہیں، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے صحت کے ساتھ وہ جیتے بھی ہیں، اور ان سب کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو ہر چیز سے نوازتے، لیکن پھر وہ کیا کرتے سارے کے سارے انسان؟ اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں نا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا اس زمین پر جو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ تو شرک ہے، شرک سے بڑھ کے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اور ہر چیز جو دینے والا رب ہے اس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں نا۔ اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کبھی سوچا آپ نے؟ تو جب اللہ کے ساتھ وہ ایسا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فوراً ہی نہیں مار دیتے، فوراً ہی نہیں سزا دے دیتے، ایک لمبی طویل عمر تک ان کو مہلت دیتے ہیں، مہلت 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 ہیں، 90 سال، 80 سال، 95 سال، 100 سال، 110 سال، 120 سال تک اکثر لوگ جیتے ہیں، کہ شاید اب یہ بندہ پلٹ جائے توبہ کر لے، شاید بندہ پلٹ جائے توبہ کر لے۔ تو جس کو بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوئی، جس کو بھی اللہ کی طرف سے توبہ نصیب ہوئی، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ کبھی بھی توبہ کر کے یہ بھی نہ سوچے کہ ہم نے توبہ کر لی، اب ہم کیا ہو گئے، اب ہم بالکل پاک صاف ہو گئے۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، توبہ کی توفیق مل بھی گئی تب بھی اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں توبہ کی توفیق تو دے دی۔ نہ جانے کتنے لوگ تو دنیا سے یوں ہی چلے گئے جن کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اور وہ یوں ہی چلے گئے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہمیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جب بھی کوئی توبہ کرتا ہے سچی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ تو کیا ہے؟ بہت بخشش والا ہے، بہت معاف فرمانے والا ہے، اور وہ تم سب پر بہت رحم کرنے والا بھی ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہم سب سے درگزر فرما لے، اور ہم جو اس قرآن کریم میں جو ہم احکامات پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔